الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين وأولياء ملته الراشدين المهديين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله وصدق رسوله. صلاة الله وسلام الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. آج ہم ایک بڑے اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے لگے ہیں. کینیڈا سے اور کچھ احباب نے برطانیہ سے سوال کیا ہے کہ سید عالم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت سے پیشتر جو معمولات تھے اور طرز عبادت تھا اس پر کچھ رہنمائی کی جائے. اس باب میں سیرت النبویہ لابن ہشام، سیرت النبی للذہبی، سبل الہدى والرشاد للصالحی اور تفاسیر سے خاصی مدد مل سکتی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو اس باب میں رہنمائی کے لیے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خاتم النبیین آقا کریم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو وحی فرما رہا ہے اور کلام میں مخاطب کرتے ہوئے ایک عظیم جامع حکمت کی طرف اشارہ فرمایا. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کیجئے اس طریقے کی جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور اسے حنیف کہہ کے پاک قرار دیا. اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات میں عام لوگوں سے میل جول کم تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر مشرک تھے، اکثر کافر تھے اور ایک لمبا زمانہ تقریباً 570 برس کا زمانہ فترت کا گزر چکا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا. لیکن اس زمانہ فترت میں جب کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا تو کچھ لوگ ایسے اللہ کے چنیدہ تھے جو اس زمانہ میں بھی
کفر و شرک کی بدیوں سے پاک تھے، اور وہ جو کچھ لوگ کفر و شرک اور بدی سے پاک تھے ان میں حضور کے گھرانے کے افراد بڑی خصوصیت کے حامل تھے، یعنی قریش میں یا بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے اندر یہ سیدنا عبد المطلب کا گھرانہ جو تھا، اور آپ کے گھرانے میں آپ کی اولاد کے کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی سے، کفر سے، رذائل طبعی سے بہت دور تھے، اور وہ توحید الہی کے قائل تھے اور عقائد دینیہ اور تعلیمات نبویہ کے وہ پابند تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت سے پیشتر ہی آپ منع فرماتے کہ بتوں کو چھوا نہ کرو، ان کی تعظیم نہ کیا کرو، ان کا احترام نہ کیا کرو۔ اس سے ایک بات سننے والوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھ لینی ہے کہ انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ جبلی اور فطری طور پر کفر و رذائل اور مکروہات سے پاک رکھے جاتے ہیں، اور صرف انبیاء کو ہی کفر و رذائل اور مکروہات سے جبلی اور فطری طور پر پاک ہی نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو لوگ ان کی حلقہ نیابت و محبت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پاکی انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ نبیوں اور رسولوں کی صحبت اور معیت کی وجہ سے وہ محروم سعادت نہ رہیں۔ بہرحال اعلان نبوت سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر عرفہ کے راستے پر بائیں جانب ایک پہاڑ ہے جس پر یہ حرا نامی غار ہے، اس میں آپ تشریف لے جاتے، اور کتب میں آتا ہے کہ سال میں تقریباً 1 مہینہ آپ وہاں اعتکاف فرماتے، اور بعض اہل تفسیر و تاریخ و سیر نے لکھا ہے کہ آپ 1 مہینہ جو اعتکاف فرماتے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ سارے اشارے اور ساری کڑیاں جوڑیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یہ معمولات کس سلسلے پر دلالت کرتے ہیں اور کس بلندی درجہ پر آپ کو اور ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ ابھی وحی نہیں آئی، لیکن آپ اعتکاف فرماتے، حرا میں خلوت کو آپ یقینی فرماتے اور وہاں تشریف لے جاتے، اور وہ اعتکاف بھی ماہ رمضان کا فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ! اسی طرح کتب میں یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی وغیرہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام اور عبادت پر بڑی بحث کی ہے، اور کہا وحی سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا طرز عبادت کس دین پر تھا؟ تو اس پہ 3 قول نقل کی ہیں۔ ایک طبقے نے تو اس پہ توقف کو پسند کیا ہے کہ اس پہ گفتگو ہی نہ کی جائے، یہ ابو المعالی کا مذہب ہے، اور ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس شرع کی پیروی فرماتے تھے جو آپ سے پیشتر تھی، اور آپ کی عبادت کا طریقہ بھی اس شرع کے تتبع میں تھا، لیکن وہ طریقہ کیا تھا اب اس کے تعین میں اختلاف ہے۔ ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین عیسیٰ کی پیروی میں عبادت بھی فرماتے اور معمولات بھی بجا لاتے، اور ایک طبقہ اس طرف بھی گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دین موسیٰ کی پیروی کرتے، چونکہ وہ
سب سے قدیم دین تھا، اور حضرت معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے جو دین عیسیٰ کی پیروی کی بات کی گئی، ان لوگوں نے دلیل یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کے آئے تھے وہ ناسخ الادیان تھا، تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پیشتر جو ادیان ہیں وہ منسوخ ہو چکے تھے اور کوئی نبی کسی منسوخ دین پر عمل کرے؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اور ان تمام اقوال کو مفسرین کرام نے جب نقل کیا تو اس پہ علامہ قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ ان تمام اقاویل کا اور ان تمام احتجاجات کا ہمارے ائمہ نے بطلان کیا ہے کہ یہ سب باطل ہیں، اور اس کے باطل ہونے پر دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بقرینہ وحی فرمایا ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معیار و نصاب کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ نحل میں خالق و مالک کائنات نے، جس کی میں نے ابتداءً تلاوت کی ہے، خالق و مالک کائنات قرآن کریم میں اپنے رسول معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کیجئے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس آیہ کریمہ سے محقق ہوا کہ حضور علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ ملت ابراہیمی کا طریقہ تھا۔ اب وہ جو ملت ابراہیمی کا طریقہ تھا اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہاں میں تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن سے علامہ بقلی نے جو اس پہ نکات لکھے ہیں اس سے مختصر عرض کرتا ہوں کہ خالق و مالک کائنات نے وہ جس ملت ابراہیم کی طرف اپنے حبیب کو متوجہ کیا وہ کیا ہے، وہ طریقہ ابراہیمی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ طریقہ ابراہیمی وہ خلہ ہے، وہ دوستی ہے، وہ محبت ہے، وہ رضا ہے، وہ تسلیم ہے، وہ سخا ہے، وہ وفا ہے، وہ کرم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف متابعت کے لیے وحی کیا ہے کہ آپ نے جس طریقے کی پیروی کرنی ہے وہ خلہ ابراہیمی کی اور محبت ابراہیمی کی اور رضا و تسلیم اور سخا و وفا و کرم ابراہیمی کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اور حبیب آپ نے جس محبت کو اختیار کرنا ہے، جس تسلیم و رضا کو آپ نے اختیار کرنا ہے، جس سخا اور وفا کو اختیار کرنا ہے، وہ ابراہیمی ہے۔ اور وہ ابراہیمی اس لیے ہم آپ کے لیے مقرر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلیل ہیں اور وہ اجل اور افضل ہیں، اور متابعت خلیل جو ہے وہ بدایت میں زیادہ اوثق اور احق ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، کیونکہ وہ طریقہ تفرید میں اس نہایت پر دلالت ہے جو تجرید توحید میں خالق و مالک کائنات کے ہاں غیر حق سے جدا ہو کر کے ہم کنارے حق ہونے کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی نظیر و کف کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور اس سے تقاضا کیا ہے؟ کیا لطیف نقطہ نکالا، کہا حضور کو اپنے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا، اتباع کا حکم دے کر اس سے اقتضاء یہ ہے کہ ھذا التأدب بآداب المشائخ، یہ ادب ہے، یہ وہ قرینہ اور سلیقہ ہے جس میں آداب مشائخ سکھایا گیا ہے اور تواضع للاکابر سکھایا گیا ہے۔ اور اس سے یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتباع خلیل کا حکم دے کر کے جو رغبت ہے اور محبت ہے وہ پیدا کی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اتباع کا لزوم کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع فرما رہے ہیں تو آپ کے لیے اتباع میں کس چیز کے سبب امتناع ہے؟ لہٰذا آپ اکابر کا ادب کریں، اور ملت ابراہیم کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نموذج بنایا گیا ہے اور آپ کو اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے
تو یہ دلالت ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ تواضع کا رویہ رکھنا ہے، اور جو اس تواضع کو اختیار کرے گا وہ بساط ربوبیت، بساط عبودیت جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اسے اس بساط عبودیت پہ مرقات عرفان ربوبیت سے وہ فیض ملے گا جس سے آپ مشاہدہ جلالی کی طرف آپ کو بلوغت ہوگی، آپ کو رسائی ہوگی، آپ کو ایصال نصیب ہوگا، اور آپ اس سے کشف جمالی کا جو ذوق ہے وہ پائیں گے، اور اس سے آپ کو وہ معرفت کے جواہر نصیب ہوں گے جو خالق و مالک کائنات کے آپ کو قریب کرنے کے استحقاق عطا کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اس بساط عبودیت پر مرقات عرفان ربوبیت سے اپنا حظ خاص پاتے تھے تو وہ طریقہ کیا تھا؟ بعض صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مراقبہ فرماتے تھے، ارتکاز توجہ فرماتے تھے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ طویل سجدہ فرماتے تھے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ اللہ کے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے، اسم باری تعالیٰ کے کسی ایک خاص اسم کا آپ ورد فرماتے تھے، اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ اللہ کے نام کو اس سوز کے ساتھ، اس رقت کے ساتھ، اس بکا کے ساتھ، اس گریہ کے ساتھ لیتے کہ آپ کے سینے پر آپ کی قمیص جو تھی وہ گیلی ہو جاتی، اور اس طرح گیلی ہو جاتی جیسے دم لگانے والے کپڑے میں جیسے دم اور بھاپ کی وجہ سے جو تراوٹ آ جاتی ہے، گیلا پن آ جاتا ہے آپ کے آنسوؤں کے گرنے سے، یاد الہی کے ذوق اور یاد الہی میں جو تواضع آپ کی حضور ربانی میں پیش ہوتی، اس کی وجہ سے آپ کا لباس جو ہے وہ گیلا ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی آواز مبارک ایسے نکلتی جس طرح پانی کھولتا ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے صدر انور سے، آپ کے قلب اطہر سے، اور آپ کی روح اعلیٰ سے وہ آواز ذکر الہی کی نکلتی، اور اس سے آپ یاد الہی کی صورت کی اس مجلس بے مثال کو قائم فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ادب و عشق کی وہ وافر نعمت عطا فرمائے جس سے ہم اپنے دین و ایمان کو مزید قوت دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔